بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوسائے اردو کے ساتھ آپ کا میزبان علین اور مظہر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ چند دنوں سے ریجنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل سکردو احتجاج اور دھرنوں کا شکار ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیا محرکات ہیں، آپ تمام جانتے ہیں کہ اس ہاسپٹل میں آج سے 2-3 دن پہلے ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، جہاں پہ ایک معروف شخصیت، مذہبی اسکالر، مذہبی جماعت کے سربراہ صوبائی ہاسپٹل کسی پیشنٹ کی عیادت کے لیے وہاں پہنچے اور وہاں پہ مبینہ طور پہ انہوں نے الزام لگایا کہ ایک ڈاکٹر نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اب ڈاکٹر کا موقف سامنے نہیں آیا، البتہ اس واقعے کے بعد مذہبی جماعت کے قائد کی جانب سے فوری طور پر ہاسپٹل کے گیٹ پہ ایمرجنسی کے سامنے دھرنا دیا گیا، اور اس کے بعد دیگر جگہ مقامات پر جو کہ بلتستان کے دھرنوں کا بھی انہوں نے اعلان کیا، اور اندو کے مقام پر شہر بلتستان کو بھی بند کر کے دھرنا دیا گیا۔ اس کے بعد کچھ خبریں گردش کرتی ہوئی نظر آئی کہ ڈاکٹرس اور اہم شخصیت کے آپس میں جو ہے صلح ہو گئی ہے، ان کے درمیان جو ہے مصالحت ہو گئی ہے۔ تاہم اگلے روز ہم نے دیکھا، کل کے وہ دن، کہ نرسنگ اسٹاف کی جانب سے بھی اس واقعے کو لے کے ہاسپٹل میں ہڑتال کی گئی، اور مریضوں کا اس ہاسپٹل میں جو ہے چیک اپ وغیرہ اور کسی طرح کے بھی جو ہے ٹریٹمنٹ سے انہوں نے انکار کیا، اور ڈاکٹرس نے بھی تمام تر او پی ڈیز کا جو ہے بائیکاٹ کر دیا۔ اور انفارچونیٹلی آج پھر ایک صبح سویرے ہم نے سنا کہ آج کے دن بھی RSQ ہاسپٹل، جو کہ پاکستان کا واحد ہاسپٹل ہے، اس میں ڈاکٹرس اور نرسنگ اسٹاف احتجاج پہ ہیں، اور انہوں نے او پی ڈیز کا جو ہے بائیکاٹ کیا ہے۔ کچھ تصویریں بھی، خبریں بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبہ بلتستان ریجن کے صدر دونوں فریقین سے ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے، اور مزید اس معاملے میں علاقے کا مریضوں کو مزید پریشانی کا متحمل نہ کیا جائے، متحمل نہ ہو سکے ہمارے مریض، کیونکہ بلتستان کا واحد ہاسپٹل ہے یہ، جس پہ ڈپینڈ کرتا ہے بلتستان ریجن کے تمام رندو سے لے کے سیاچن تک، کرمان تک کے تمام مریض۔ تو ایسے میں اس ہاسپٹل میں آئے روز کی ہڑتال اور اس طرح کے جو ہے دھرنے ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ہاسپٹل میں کتنی اہمیت رکھتا ہے بلتستان کے لیے یہ ہاسپٹل، کیوں کر بلتستان والوں کے لیے، بلتستان کے مریضوں کے لیے امپورٹنس رکھتا ہے، کہ اس میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں، اور یہاں کے ڈاکٹرس کے کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ڈاکٹرس کا کیا برتاؤ ہے پیشنٹس کو لے کے۔ ناظرین، یہ پاکستان کا واحد ہاسپٹل جس میں آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ہاسپٹل کے اندر اب بھی MRI کی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں۔ کہنے کو یہ ریجنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، لیکن اب بھی یہاں پہ ایک بیڈ پہ 2-3 پیشنٹس ایٹ اے ٹائم ایڈمٹڈ ہیں۔ ہمارے حکمران، ہمارے جو ہے اہم شخصیات، معاشرے کے سماجی سیاسی شخصیات اس ہاسپٹل کے لیے کیوں کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس سے پہلے میں 1-2 آرٹیکل بھی اس حوالے سے لکھ چکا ہوں کہ اس بلتستان کے واحد اکلوتے ہاسپٹل کے لیے تمام جو ممبرس ہیں، بلتستان ریجن کے 9 الیکٹڈ ممبرس ہیں، اس کے بعد ٹیکنوکریٹس ہیں، کونسل ممبران ہیں، ان تمام کو اپنی ADP سے ایک مخصوص رقم رکھنی ہوگی، تب جا کے یہ ہاسپٹل ویل ایکوپڈ ہوگا اور ویل
فیسلیٹیٹڈ ہوگا اور ہمارے مریضوں کو جو ہے یہاں پہ بآسانی ایک علاج جو کہ دور جدید کی ریکوائرمنٹ ہے میسر ہوگی۔ اس ہاسپٹل کی میں کیا بتاؤں کہ اس قدر جو ہے مسائل کا شکار ہے۔ گزشتہ دنوں میں گیا ہوا تھا ہاسپٹل، تو اس ہاسپٹل میں عام استعمال کے لیے پانی تک اویلیبل نہیں تھا۔ اس ہاسپٹل کے جو گارڈن بنا ہوا ہے، اس میں جو پودے لگے ہوئے ہیں وہ پودے مرجھائے ہوئے تھے۔ تو حکومت ہماری صوبائی بڑی وعدے کرتی ہے، اس کی اتحادی جماعت ہے، محترم جن کا تعلق بلتستان سے ہے، ان کے منسٹر ہیں اور اسی حلقے سے سینئر منسٹر ہیں، بے شمار الیکٹیبلز یہاں پہ وزارتیں لیتے ہیں، وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں۔ تو ان کو کم از کم اس اکلوتے ہاسپٹل کے اس کے مسائل کے لیے حل کے لیے، اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں دور جدید کے بلتستان کے مریضوں کے لیے، کم از کم ان کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ ہم نئی ڈیمانڈس کرتے ہیں، نئی بلڈنگس کی طرف تو چلے جاتے ہیں۔ 250 بیڈ ہاسپٹل کی بلڈنگ کا آپ سن رہے ہیں، ڈفرینٹ اور ہاسپٹلس عمارتوں کا آپ سن رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو بلڈنگ اس وقت کنسٹرکٹڈ ہے، جو رن ہے، اس میں جو سہولیات ریکوائرڈ ہیں، اس کی سہولیات میسر کرنے کے لیے اتنی خطیر رقم کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم جو ہے دس سے مس نہیں ہے۔ اس ہاسپٹل کو ویل ایکوپ کر کے، اس ہاسپٹل میں بلاکس کی ایڈیشن کر کے، بلڈنگ کی ایڈیشن کر کے، ہم بلتستان کی فی الوقت جو ریکوائرمنٹ ہے، جو مریضوں کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ایڈمیٹڈ کیسز کے لیے ضرورت ہے ایمرجنسی بیسس پہ، اس کو ہم کافی حد تک ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بٹ انفارچونیٹلی ہمیں وہی کام کرنا ہے کہ جو ہمیں نظر آئے، جو بلڈنگ نظر آئے، جو لوگوں کو نظر آئے کہ فلان کی صاحب نے جو ہے یہ بلڈنگ بنوائی ہے، تو 70s میں بنا ہوا یہ ہاسپٹل ہے، اور ابھی تک اس میں جو ہے سہولیات کا اتنا فقدان ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ ڈفرینٹ وارڈس میں جا کے آپ دیکھیں گے تو اسمیل اتنی آ رہی ہوتی ہے اس ہاسپٹل کے وارڈس میں کہ عام ٹھیک ٹھاک بندہ بھی وہاں جا کے بیمار ہو جاتا ہے۔ تو خدا را ہم سب کو، سوشل ایکٹیوسٹ ہو، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہو، پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، الیکٹیبلس ہو، حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، سیاسی جماعتیں ہوں یا مذہبی جماعتیں ہوں، سب کو ایک ہی پیج پہ ہونا چاہیے اس معاملے میں۔ یہ ایک اہم ایشو ہے، اور اس ہاسپٹل کے بنیادی ضروریات کو فی الفور پورا کرنے کے لیے اپنا رول ہم سب کو ادا کرنا چاہیے، اور اس ہاسپٹل سے وابستہ جتنے بھی نرسنگ اسٹاف ہے، ڈاکٹرس ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ وہ بہتر سے بہتر علاج بلتستان کے اندر، سکرتو شہر کے اندر ہمارے مریضوں کو فراہم کر سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان حلیم نور مظہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔